أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے کسی ایک شخص کا ذکر کیا کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو لمبی زندگی عنایت فرمائی اور وہ قتال کرتا رہا، سینکڑوں سال قتال کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں خیال آیا، رشک پیدا ہوا کہ کیا ہی وہ خوش قسمت انسان تھا جو اللہ کے راستے میں اتنا عرصہ لڑتا رہا اور کتنا اس نے فضیلت پائی۔ تو اس رشک کی وجہ سے اور اس حسرت کی وجہ سے کہ ہمارے تو عمریں جو ہیں وہ تقریباً 60-70 کے درمیان میں ہیں اور وہ لوگ سینکڑوں سال لڑتے رہے ہیں، ان کی عمریں کچھ زیادہ تھی، تو ہم تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس انعام، اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے اور اس امت کو نوازنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہ صورت نازل ہوئی، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات کو ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی وہ پہلے بنی اسرائیل کے لوگ جتنا عرصہ بھی قتال اور جہاد کرتے رہے ہیں، تم اس رات کے اندر وہ عمل کرو جو پہلے امتیں طویل عرصے تک عمل کرتی رہیں، وہ عمل تم اس رات کے اندر ایک دفعہ کرو، ان کی ہزاروں راتوں سے تمہارا یہ عمل بہتر ہوگا۔ مثلا اگر بنی اسرائیل کے قوم میں یا پہلی امتوں کے اندر کوئی 1000 سال تک نماز پڑھتا رہا ہے، تم اس رات کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہاری یہ 2 رکعت نماز ان کے ہزاروں سالوں کی عبادت نماز سے بہتر ہوگی۔ اگر وہ ساری زندگی صدقات کرتے رہے، تم اس رات کے اندر صدقہ کرو تو تمہارا صدقہ ان کے ہزاروں سالوں کی زندگی سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی زندگیوں سے بہتر ہے۔ عبادتوں سے کوئی بھی عمل کرو تو 1000 مہینوں کی 1000 مہینے ان کی زندگیوں کے جو عمل تھے ان سے تمہیں ایک رات کے اندر بہتر عمل مل سکتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے نازل فرشتے ہوتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زمین کے اوپر جو فرشتے آتے ہیں، زمین کے اوپر جو کنکر ہوتے ہیں، کنکروں کی تعداد سے زیادہ فرشتے آتے ہیں۔ قدر، لیلۃ القدر، قدر کا مطلب ایک ہوتا ہے تنگ ہونا، جس طرح اللہ جل جلالہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، جب انسان کو آزماتے ہیں تو اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر اگر اس کا معنی لیا جائے تنگی سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اتنے فرشتے زمین کے اوپر اتر آتے ہیں کہ زمین کے اندر جگہ نہیں رہتی، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدر کا مطلب کہ لوگوں کے رزق، عزت، ذلت، صحت، بیماری اور سکھ دکھ، پیدا ہونا، وفات پانا، سب کچھ اسی رات کے اندر لوح محفوظ سے نقل کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی کتابوں میں فرشتے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ جس فرشتے کے ذمے جو کام اللہ کی طرف سے لگا ہوتا ہے وہ اسی رات کے اندر وہ اپنے پاس محفوظ کر کے اگلے سال تک کی وہ تیاری کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اس رات کے اندر سارے اوامر، سارے
اللہ جل جلالہ کے احکام، اللہ جل جلالہ نے کس کو زندہ رکھنا ہے، کس کو موت دینا ہے، وہ لوح محفوظ سے فرشتوں کی کتاب کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کو لیلۃ المبارکہ فرمایا گیا ہے، اور اسی کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور اسی کو لیلۃ الخیر کہا گیا ہے، اور اسی کو لیلۃ السلام کہا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں اور روح الامین بھی آتے ہیں۔ اور یہ روح الامین اور فرشتے کیوں آتے ہیں؟ رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکات لے کر آتے ہیں، اور لوگوں کے لیے عزتیں لے کر آتے ہیں، نیک کام کرنے والوں کی اور حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہنے کے لیے، اور برائی کرنے والوں کو تنبیہ کرنے کے لیے فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں۔ اور جو بندہ اس رات کے اندر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ منادی لگواتے ہیں پورے عالم کے اندر، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو گناہوں سے معافی طلب کرے، ہم معاف کریں۔ رزق کا طالب، عزت کا طالب، سکھ کا طالب، صحت کا طالب، اور بیماریوں سے اور قرضوں سے اور پریشانیوں سے اور تنگ دستیوں سے نجات پانے کا کوئی طالب، ہم اس کی تمام حوائج کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ کوئی ہے مانگنے والا ہم اس کو دیں، کوئی ہے مصیبت زدہ ہم اس کو مصیبت سے چھٹکارا دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، اور جو بندے دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ گویا یہ ایسی رات ہے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا جو سب کتابوں سے بڑی اعلیٰ شان کتاب ہے، اور اسی رات کے اندر اگلے سال کے احوال تقسیم کیے جاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے خزانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہر بندے کے لیے کھلے عام رحمت تقسیم ہو رہی ہے کہ جو بندہ بھی آئے اللہ جل جلالہ سے مانگے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن دو بندے ایسے ہیں کہ اس رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اپنے والدین کا نافرمان اور قطع تعلقی کرنے والا۔ ان کی دعا اور ان کی دعا اور توبہ قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ اپنے ان دو گناہوں سے باز آ جائیں، والدین کی فرمان برداری کے اندر آ جائیں اور رشتہ داروں کے ساتھ جا کر صلح کر لیں، ان کو بھی اللہ جل جلالہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شراب کا عادی اس رات کے اندر اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر وہ بھی توبہ کر لیتا ہے، شراب چھوڑ دیتا ہے اور پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ جو بھی اپنے گناہ سے معافی مانگے اللہ جل جلالہ اس کے رات کے اندر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس رات کے اندر عتقاء ہوتے ہیں، یعنی جہنم سے آزادی پانے والے، جو اللہ جن کو اپنی رحمت کے ساتھ ہی آزاد فرماتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ تو فرمایا کہ دعا پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں لہذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ رمضان المبارک میں ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا اعتکاف کیا، پھر جب دوسرا عشرہ ختم ہوا تو آپ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک، وہ جو خیمہ بنایا ہوا تھا، اس خیمہ مبارک سے باہر جھانک کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف میں تھے اور وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے ان کو چاہیے کہ ایک عشرہ اور بھی اعتکاف اگر کوئی کرنا چاہے، اگر کوئی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ 10 دن کا اور اعتکاف کرے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر۔
پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو، اور بعض روایات کے اندر آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کے ہونے کا امکان ہے، اسی طرح جفت راتوں کے اندر بھی لیلۃ القدر کے امکان ہیں، البتہ یہ ہے کہ زیادہ امکان جو ہے وہ تاک راتوں کے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے کہ آخری 7 راتوں کے اندر تلاش کیجئے، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا عشر الغوابر، آخری عشرے کے اندر تلاش کیجئے۔ جس طرح وطر کا فرمایا ہے، منقول ہے کہ وطر راتوں کے اندر یعنی تاک راتوں کے اندر تلاش کیجئے، اسی طرح فرمایا ہے کہ آخری 7 راتوں کے اندر۔ اب اس کے اندر کوئی تحدید کوئی نہیں فرمائی کہ وہ تاک راتوں میں ہے یا جفت راتوں میں ہے، آخری 7 راتیں فرمائی ہیں، آخری عشرہ فرمایا ہے، تو سب راتوں کے اندر ہو سکتی ہے لیلۃ القدر۔ البتہ جو سب سے زیادہ اور زیادہ امکان والی رات ہے وہ 27 کی شب ہے، 27 کی۔ اور اس کی علامت نبی علیہ السلام نے فرمائی لیلۃ طلقۃ، کھلی ہوئی رات، سمحۃ، بالکل نرم اور گداز رات، نہ تو اس کے اندر گرمی نہ اس کے اندر سردی، گرمی بھی زیادہ نہیں، سردی بھی زیادہ نہیں، اندھیرا بھی زیادہ نہیں، اور منور روشن رات، اور اس کے اندر انسان کا دل مطمئن اور سرور پاتا ہے، اور عبادت کے اندر اس کا دل لگتا ہے، اور وہ ایسی دعائیں مانگتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے دل کے اندر ایسی دعائیں ڈالتے ہیں کہ انسان اس رات سے پہلے ایسی دعائیں نہیں مانگ سکتا ہے، اس کو ایسی دعائیں آتی ہی نہیں ہوتی، عربی میں ہوں اپنی زبان میں ہوں، اور ان دعاؤں کی وجہ سے وہ بندہ خوش اور مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ہے علامت رات کو، اس رات کی لیلۃ القدر ہونے کی۔ اور پھر اس کے بعد صبح کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایک کأنہ تستن، کسی تھال کی طرح ہوتا ہے، انڈے کی ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، لائٹیں اور شعاعیں نکلی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے لا شعاع لہا، سورج کے لیے شعاعیں، یہ کرنیں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بلند ہو جائے، جب بلند ہو جائے تو پھر پھوٹتی ہیں اس کی شعاعیں، اور منور ہوتی ہے، ایسے بہترین اطمینان والی رات ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس رات کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات اور اس کے فضائل ہم سب کو عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے، مناسب ہے کہ وہ اس رات کو تلاش کریں، اور رات تلاش کرنے کے ساتھ عبادت کے اندر یہ 10 راتیں لگا دیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی رات کو تلاش کرنے کے 30 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، تو اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے آخر یہ فضیلت والی، اب یہ دیکھیں کہ اس کی فضیلت کے لیے تھوڑا نہیں ہے کہ قرآن اسی میں نازل ہوا ہو، فرشتے اسی میں نازل ہوں کہ زمین بھر جائے، اور اسی کو لیلۃ المبارک کہا گیا، اسی کو لیلۃ الخیر کہا گیا، اسی کو لیلۃ السلام کہا گیا، اسی کی تلاش کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، اور اسی کی تلاش کے لیے حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ اس رات کو تلاش کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی پوری برکات عطا فرمائے۔